دستگیر جہاں غم گسار زماں، نبی کون و مکان رسول انس و جاں، شاہ امت نبی رحمت تاجدار کائنات فخر موجودات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت کل عالم، احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل تعظیم و تکریم محتشم و مکرم سامعین و حاضرین، آج کے سفر المظفر شریف کے اس عظیم الشان جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جس موضوع کے مطابق قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہ موضوع ہے شان اولیاء کاملی، اور اسی ذکر کی نسبت کے ساتھ بڑی معروف روحانی ہستی اللہ کے نہایت کامل ولی میری مراد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، سب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی حیات طیبہ کا کچھ گلدستہ آپ کے اس مبارکہ کی نسبت سے پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا کریں اللہ پاک بندے حقیر کم عاجز کم علم کو قرآن و سنت کے مطابق حق بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں انبیاء کا بھی غلام بنائے، اولیاء کا بھی خادم بنائے، اہل بیت طہار کے بھی سچی عقیدت نصیب فرمائے، اصحاب پاک کا بھی سچا دامن تھامنے کا اللہ تعالیٰ ذوق عطا فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مالک کائنات نے قرآن مجید اتارا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کی برکت سے خوش نصیب بنے، صرف ایمان تک محدود نہ رہے کہ اللہ نے مومن بنا دیا بس کام چلتا رہے گا، وعملوا الصالحات نیک کام خیر کے میدان میں وہ کامیابی پا گئے، خیر نے نفع نے ان کے دل پر نقش کر دیا، وہ پیغام حق میں مصروف ہو گئے، شریعت کے احکامات کے پیروکار بن گئے، طریقت کے وہ راہبر بن گئے، طریقت کے وہ راہی بن گئے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو سونا رب فرماتا ہے کہ ان قریب اللہ پاک ان کا چرچا عام فرما دے گا۔ جب وہ ایمان والے تھے، نیک کام کر رہے تھے، چرچا ان کے مشن میں نہیں تھا، شہرت ان کا مقصود نہیں تھی، وہ دولت کے معاذ اللہ بھوکے نہیں تھے، انہوں نے نمود و نمائش ریاکاری کے سلسلے کو نہیں اپنایا، وہ خالصاً خدا کی بارگاہ کے پیروکار بنے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع گزار بنے۔ اس وقت دور دور تک ان کے خیالات میں، تصورات میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ دنیا میں شہرت کا ڈنکا بجے، دنیا میں ان کی شہرت کا ڈنکا بجے، دنیا میں ان کو 4 سو چاند لگے، دنیا میں وہ عزت پائیں، دنیا میں وہ سب سے بڑے راہبر کہلوائیں، ان کے پیش نظر کچھ نہ تھا، لیکن یہ مالک کی قدرت ہے، یہ مالک کا عطا کردہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآنی وعدہ ہے، وہ کرنے والے بنے ایمان کے بعد، اعمال صالحہ کو اپنانے والے بنے، جی ٹھیک، اعمال صالحہ کو اپنانے والے بنے، شہرت اگرچہ ان کا مقصود نہیں، ریاکاری سے اگرچہ وہ بچنے والے ہیں، دنیا سے اگرچہ وہ دور بھاگنے والے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو گمنامی کی تصویر بنائے بیٹھے ہیں،
لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تصویر دل ربا کے اندر تصویر یار موجود ہوتی ہے، وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، وہ مصطفیٰ کی سنت کے پیروکار بنتے ہوئے نہیں تھکتے، پھر اللہ انہیں دنیا کی گرد کے اندر کیسے تھکائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو وعدہ ہے، ازلی ابدی خدائی وعدہ ہے، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ پھر یہ قرآنی وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہرت، عزت، برکت عطا فرما کر رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا، سیاستہ میں یہ حدیث موجود ابن ماجہ شریف کی کتاب حدیث کے اندر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ کی امت میں تو بڑے بڑے درجات کے لوگ آئیں گے، مگر یہ بتا کر تشریف لے جائیں دنیا سے ہمارا بھلا کر جائیں دیگر بھلوں کی طرح کہ سب سے بہترین لوگ کون سے ہوں گے جو آخری وقت میں آپ کے امت کے طبقات میں سے تشریف لائیں گے، جن سے ہم محبت کریں وہ ہم سے پیار کریں، جن کا ہم لڑ پکڑیں وہ ہمیں رب کی دہلیز تک پہنچا دیں، جن سے ہم پیار کرنے والے بنیں، جن کے ہم متمنی بنیں، متلاشی بنیں، وہ صرف دنیا کی گرد تک ہمیں نہ پہنچائیں، راہ حق کا مسافر بنا دیں، منزل حق کا وہ راہی بنا دیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اب سننا ابن ماجہ شریف کے حدیث پاک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اتنی مختصر سی تعریف بتا دی، اس میں سارے ولیوں والے اوصاف آ گئے، اس میں ساری دینداروں کی باتیں آ گئیں، اس میں نماز بھی شامل ہے، اس میں قرآن کی قرات بھی شامل ہے، اس میں تہجد گزاری کا جذبہ بھی شامل ہے، اس میں سخاوت بھی شامل ہے، اس میں ریاضت بھی شامل ہے، اس میں تزکیہ نفس بھی شامل ہے، اس میں تقوی کی دولت بھی شامل ہے۔ کیا؟ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ میرے پاک امتیوں سنتے چلے جاؤ، تم نے سوال کیا آپ کی امت میں بڑے بڑے درجات کے حامل طبقات کے لوگوں میں سے ہم کیسے پہچان کریں یہ سب سے اچھا بندہ ہے، یہ سب سے زیادہ نفع بخش بندہ ہے، یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے صاحب برکت ہے، صاحب فیض ہے؟ وہ کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسان سی پہچان یہ ہے کہ تم مکھڑا ان بندوں کا دیکھو گے یاد رب کی ذات آ جائے گی، جب بھی تم ان کو دیکھو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، تمہارا دل ان کی طرف فقط متوجہ نہ رہے، دنیا داری کی طرف صرف مائل نہ رہے، بلکہ چہرہ ان کو دیکھو، زیارت ان کی کرو تو یاد رب کی ذات آ جائے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کا پاور کنیکشن کیا ہے؟ پاور کنیکشن ہے رضا الہیہ کا، پاور کنیکشن ہے اتباع سنت کا، پاور کنیکشن ہے عشق الہی کی معرفت میں متزن ہونے کا۔ یہ پیچھے سے جو بیٹری چارج ہوتی ہے وہ اللہ کی معرفت والی بیٹری چارج ہوتی ہے، وہ عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن لگا ہوا ہے، برقرار ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے انسان۔ یہ خالق تو نہیں، نہ خالق بن سکتے ہیں معاذ اللہ، خالق تو وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، لیکن یہ خالق کی وہ پاکیزہ مخلوق ہیں، ان کا مسلک، ان کا محور، ان کا مرکز، ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کھانا، ان کا پینا صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ ہم عبث سے لوگ ہیں، ہم فضول سی مخلوق ہیں، ہمیں تو نماز میں بھی خدا یاد نہ رہا، ہمیں تو خدا کی محبت میں نماز بھی یاد نہ رہی، ہم تو بسا اوقات نماز میں بھی شامل رہ کر دنیا کے گورکھ دھندوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، دنیا کا حساب کتاب جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے چہروں پر نورانی خط و خال، ذکر اللہ کی وجاہت وہ اس وجہ سے طاری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا محور، مرکز، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کو بنایا۔ وہ ذات پھر کیسے انہیں پیچھے رکھے جس ذات کی محبت میں یہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول و فنا فی الشیخ۔ پہلی منزل اللہ کی محبت میں فنا ہونا، دوسری منزل رسول اللہ کی محبت میں فنا ہونا، تیسری محبت اپنے شیخ کامل کا جو حکم شریعت کی پابندی کے اندر، شریعت اور طریقت کی چھتری تلے اتباع کے اندر جاری ہو جائے، اس کی پابندی میں زندگی گزار دیں۔ یہ تین ان کی پٹڑیاں ہیں،
تین ان کی منزلیں ہیں. یہ فنا فی اللہ کا مقام پاتے ہیں، حقیقت میں فنا نہیں ہوتے، یہ بقا کے جام سے مستفید ہو جاتے ہیں. فنا فی الرسول بنتے ہیں، یہ رسول اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا یہ بقا کا مقام ہے. کسی کو شک ہے تو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ ہمارے پڑوس میں موجود ہیں، شہید پاکستان، شہید ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھیں جرمن میں آپ بظاہر کو مارے گئے، آپ کو بظاہر تو چھٹے لگے، آپ نے بظاہر کو دنیا میں جان کی بازی ہار دی، بظاہر آپ کا جنازہ ہوا، بظاہر آپ دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف سفر طے کر گئے، کوچ کر کے چلے گئے. لیکن وہ کون سی پاور ہے، وہ کون سی طاقت ہے کہ لوگوں کے عرس نہیں ہوتے، بظاہر دنیا داری کی ڈگریاں حاصل کرنے والے کا عرس ہوتا ہے. بولے نا سبحان اللہ. ذرا یاد تازہ کریں اللہ کے ذکر کی، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے. بولے سبحان اللہ. دنیا والوں کی عام سی قبریں بنتی ہیں، آپ کا مزار اقدس بنایا گیا. آپ کوئی مولوی نہیں تھے، آپ کوئی کسی بڑی مسجد کے خطیب نہیں تھے، آپ کوئی بڑے صوفی نہیں تھے، آپ بڑے تقوی کی دولت پہ مسند پہ فائز ہونے والے شخص نہ تھے. کیا چیز تھی جس نے ان کو دنیا فانی کے اندر دنیا داری میں رہنے کے باوجود ممتاز اور منفرد مقام بخش دیا؟ تو علامہ اقبال کا شعر وہ مجھے یاد آتا ہے جس کے اندر جواب موجود ہے. کیا چیز تھی جس نے انہیں دنیا سے بے نیاز کر کے دنیا کے اندر ممتاز مقام عطا کر دیا؟ تو علامہ اقبال حکیم الامت ہستی فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اگر تو چاہتا ہے تیری موم بتی بجھے نہ، تیرا دیپ ہمیشہ جلتا رہے، تجھے کبھی زوال نہ آئے، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پیرا دینا سیکھ لے، حضور کی ذات میں فنا ہونا سیکھ لے. رسول کی ذات میں فنا ہونا یہ اصل میں بقا کا مقام ہے. جو فنا ہونا نہیں جانتے وہ بقا کے مقام سے بے خبر رہتے ہیں. پھر فنا فی شیخ طریقت. اب بھی بڑے بڑے لوگ لکھواتے ہیں ہمارا جہاد اس سٹیجوں سے، ہماری تقریروں سے، اس بات کے خلاف بھی جہاد ہوتا رہتا ہے. ہر بندے کو پیر طریقت رہبر شریعت ججتا نہیں ہے. لکھنے والے لکھوانے والے بے شک لکھتے پھریں، لیکن یہ ایک منظر ہے، یہ ایک ڈگری ہے، اس کا ہر کوئی ڈگری ہولڈر نہ بنا دیا کرو. شیخ طریقت، پیر طریقت بہت بڑا مقام ہے، رہبر شریعت بہت بڑی منزل ہے. اس کے پیچھے مجاہدات ہیں، اس کے پیچھے عبادات ہیں، اس کے پیچھے ریاضات ہیں، اس کے پیچھے سخاوت ہے، اس کے پیچھے صبر ہے، اس کے پیچھے برداشت ہے. جس نے کبھی 2 وقت کی بھی روکھی سوکھی نہ کھائی ہو اس کو کیا پتا ہے صبر کی منزل کون سی ہے؟ اسے کیا پتا ہے جس نے حلال کمایا ہی نہ ہو، مریدوں کی جیبوں پر، مریدوں کے بینک بیلنس پر جس کی نظر ہو، اسے کیا خبر ہے غیرت اور خودداری کس چیز کا نام ہے؟ اسے کیا پتا ہے رزق حلال کی کیا برکات ہیں؟ جس نے خون پسینہ کبھی دنیا میں رزق حلال کمانے میں اپنا صرف ہی نہ کیا ہو، اسے کیا خبر رزق حلال کے اندر کتنی تگ و دو ہے، اور اس محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا مقام رکھا ہے. اس کو تو آ جاتا ہے، اور کہاں سے آ جاتا ہے یہ بھی خبر نہیں ہوتی، اور کس کس طرح سے کا مال آ جاتا ہے یہ بھی خبر نہیں. حلال آ جاتا ہے، حرام آ جاتا ہے، کسی کا چھینا گیا حق آتا ہے. تو ایسے بندوں کو ہرگز دین کے ساتھ ہی کم از کم ظلم نہ کریں، دین کی حقیقی تصویر پیش کریں. جو دین کی تصویر میں، دین کے فریب میں جس کی تصویر فٹ ہوتی ہو سنت کے اعتبار سے، قرآن کی پیروی کے اعتبار سے، بس وہی پیر طریقت بن سکتا ہے، بس وہی شریعت کا راہبر بن سکتا ہے. فریم تو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے بنانے والے فریم ہیں، لیکن ہر کوئی شریعت کے فریم میں فٹ نہیں آ سکتا. شریعت کا اپنا ہی معیار ہے، شریعت کے اندر گورکھ دندا نہیں چل سکتا. تو اس لیے فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کی منزل سے ہو کر بقا کا جام پیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ساتھ ساتھ حوالہ بھی اس لیے دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ اولیاء اللہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کی تو شان قرآن نے نہیں بیان کی، ان کی تو شان حدیث نے نہیں بیان کی. میں کہتا ہوں پڑھ سورہ یونس علیہ السلام، پڑھ پارہ نمبر 11، پڑھ پارہ نمبر 23، پڑھ پارہ نمبر 25. تو کون سا پارہ کہتا ہے جس سے ہم اولیاء اللہ کی شان کا مرتبہ دکھائیں؟ بولے نا سبحان اللہ. کون سا پارہ کہتے ہو جس میں اللہ کے ولیوں کی شان بیان نہیں کی گئی؟ یہ علیحدہ بات ہے. اب ہر کوئی اللہ کا ولی بن بیٹھا،
ہر کوئی اللہ والا بن بیٹھا، صوفی کی منزل، ملا کی منزل، پیر کی منزل، راہبر کی منزل اور شریعت کے پیروکار کی منزل بڑی مشکل منزل ہے۔ نام لینا آسان ہے لیکن اس پر چلنا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ ہر کوئی چل نہیں سکتا، اور اگر چل بھی پڑے تو 2 سال 4 سال کے بعد فارغ، چل نہیں سکتا، آگے وقت نہیں گزر سکتا۔ لیکن کوئی ہستی ہو حضور داتا علی اجمیری جیسی، کوئی ہستی ہو قلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ الرحمہ جیسی، کوئی ہستی ہو حضرت مجدد الفسانی جیسی، کوئی ہستی ہو وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی، کوئی ہستی ہو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ جیسی۔ یہ ہستیاں ہیں جنہوں نے 2 سال تک 3 سال تک اس شریعت کے گھاٹ کا پانی نہیں پیا، اور جزاک اللہ، قرآن و سنت کا نور جنہیں عارضی طور پر نہیں ملا، جو ہمیشہ تصویر یار کو دیکھتے رہے، شریعت کے آئینے کے اندر دیکھتے رہے۔ میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، ابی داؤد شریف، سنن ابی داؤد شریف حدیث پاک کی کتاب ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے مولانا صاحب سے پوچھیں اس کتاب کا کیا مرتبہ ہے۔ آیا ہمارے مولانا بتا رہے تھے یہ سیاست کا حصہ ہے، قرآن کے بعد جو معتبر کتابیں ہیں یہ ان میں شامل ہے، پوچھ لینا، بے شک گھر جا کے بھی تصدیق کر لینا۔ اس کتاب کے اندر ابی داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ قیامت والے دن وہ ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، جو جو نبی بھی نہیں ہوں گے، جو شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن ایسی شان ایسا مرتبہ رکھنے والے ہوں گے، قیامت والے دن رب کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کے انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ نبی نہیں ہے، شہید نہیں ہے، لیکن رشک شہید اور نبی کریں گے ان پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانی کیا ہے، ہم انہیں کیسے پہچانے کہ وہ کون سے خوشبخت لوگ ہیں دنیا کے اندر؟ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 موٹیاں نشانیاں بتائی، ایک نشانی یہ بتائی، فرمایا وہ اپنے خونی رشتے کے اندر پرونے والے نہیں ہوں گے، رشتہ دار نہیں ہوں گے کہ میری پھوپھی کا پتر لگتا ہے یا میرے مامے کا بیٹا لگتا ہے، کوئی دنیا کی رشتہ داری نہیں ہوگی، لیکن رشتہ ایمان کا ہوگا اور بڑا مضبوطی والا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ کاروباری تعلقات نہیں ہوں گے ان کے، مال کی وجہ سے ان کا کوئی لین دین والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن جب بھی ملیں گے خونی رشتہ داروں سے بڑھ کر ملیں گے، جب بھی کسی سے ملیں گے مال کی وجہ سے نہیں، اعمال کی وجہ سے، اچھے کاموں کی وجہ سے محبت کیا کریں گے۔ بس یہ ان کی سادی سی پہچان ہے۔ تو میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے اللہ کے لیے پیار کیا، مال کے لیے نہیں، اعمال کے لیے پیار کیا، اور جن کی خونی رشتہ داری صرف مرکز نگاہ نہیں رہی، ایمانی رشتہ داری کو فوقیت دیتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا رہے، یہی تو اس حدیث کا مصداق ہے نا، الحب للہ والبغض للہ۔ آج دنیا داری دے بازار سارے کہہ دیتے ہیں ساڑھے سارے ہی سجن نے، سارے ہی یار نے، تے پوچھئے دشمن بھی ہے بے کوئی نہیں، دشمن نہیں، اسی سارے دے سجن۔ اور یہ کیسا تیرا معیار ہے؟ شریعت تو تیرے اس معیار کو قبول نہیں کرتی، شریعت تو کہتی ہے کوئی دشمن بھی بنا اللہ کی یاد کے لیے، کوئی دشمن بھی بنا، جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہر ایک کو سجن نہ بنانا، ہر ایک کی ہاں میں آنا ملانا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جہاں سجن بنائے اسلام محبت کا درس دیتا ہے، وہاں اسلام باطل لوگوں کی نفی کا بھی درس دیتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی اپنے خطابات کے اندر لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا ہوا ہے۔ لا الہ نفی ہے، لا الہ بولے لا الہ نفی ہے، اور آسان کر دوں لا الہ انکار ہے، یہ دشمنی ہے، یہ انکار ہے، یہ نفی ہے، الا اللہ قبولیت ہے۔ لا الہ انکار ہے، الا اللہ اقرار ہے۔ اسلام نے کہا انکار بھی رکھ اپنی زندگی میں، اقرار بھی پیدا کر۔ ہر کے سامنے اقرار والا نہ بن جا، جی حضوری اچھی نہیں ہوتی، جو اللہ کے حضور جھک جائے بس اسی کی جی حضوری ہونی چاہیے۔ تو فرمایا دنیا داری کے مشن میں، دنیا کی لت میں اپنے آپ کو رنگنے والے لوگ نہیں ہوں گے، مال کی وجہ سے نہیں، اعمال کی وجہ سے، فقط خونی رشتوں کے پرواہ نہیں کریں گے، ایمانی رشتوں کو فوقیت دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت والے دن پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیچھے نہیں رکھے گا، انبیاء اکرام بھی رشک فرمائیں گے، شہداء اکرام بھی رشک فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت و درجہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا
ایسے بندے کے بارے میں کیا فتویٰ آپ صادر فرماتے ہیں، کیا حکم صادر فرماتے ہیں، جو ساری زندگی کسی قوم قبیلے سے کسی فرد سے پیار کرتا ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، لیکن ساری زندگی گزار کے آ جائے دنیا سے، اس کو کبھی بھی مل نہ سکے، اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو فرمایا آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہو۔ بے شک ساری زندگی نہ ملو، کوئی بات نہیں، ہم حضرت مجدد الفسانی سے ملے ہوئے ہیں، بولے پوچھتا ہوں، داتا علی ادویری کے غلاموں، داتا علی ادویری کو دیکھا ہوا ہے آپ نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہوا ہے؟ حضور غوث اعظم سمدانی علیہ الرحمہ کو دیکھا ہوا ہے؟ حضرت امام احمد رضا کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے دیکھا تو نہیں، لیکن انشاءاللہ ان کے محبت خان بنیں گے، قیامت والے دن دیکھنے والے بن جائیں گے۔ آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں فرمایا جس کو اس نے دنیا میں دیکھا ہوگا، جس کی مجلس میں بیٹھا ہوگا۔ غور کرنا، المرء مع من احببتا، آدمی قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا۔ پیار کرنا شرط ہے، محبت کرنا شرط ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ وہ چہرے کے بڑے حسین تھے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کے جذبات رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ پہلے آتا ہے، ولی بعد میں آتا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، کس کے ولی تھے؟ اللہ کے ولی تھے۔ ولی بمانا دوست ہوتا ہے، ولی بمانا ہمدرد ہوتا ہے، ولی بمانا مشورہ دان ہوتا ہے، ولی بمانا خیر خواہ ہوتا ہے، ولی بمانا نفع بخش انسان کو ولی کہتے ہیں۔ ولی کا معنی ہے کہ جس کی دوستی سدا بہار ہو، جو صاحب کرامت ہو اس کو ولی کہتے ہیں، جو صاحب غیر کرامت ہو اس کو بھی ولی کہتے ہیں، لیکن جب طریقت کی اور شریعت کی حدوں کو پامال کرنے والا نہ ہو، ہر بندہ ولی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صاحبو، یہ طریقت کا پینڈا بڑا مشکل پینڈا ہے، یہ شریعت کی راہ بڑی پرخطر راہ ہے۔ دیکھتے جاؤ، یہ دنیا کا آئینہ ہے، یہ دنیا کا شیشہ ہے، اس میں دھوکہ دہی بھی ہے، اس میں منافقت بھی ہے، اس میں تجارتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں لوگوں کو معاذ اللہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن لفظ مشکل ہے ہضم کر جانا، اس میں لوگوں کو کاروباری مالی پیٹ کے کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کاروباری بھی کیڑے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار وابستہ ہے، اس لیے دنیا والوں سے ملتے ہیں، مرید بناتے ہیں۔ ہر بندہ بھی اللہ والا نہیں ہے، لیکن پہچان کیا کرنی ہے؟ جس کے چہرے سے خدا یاد آئے۔ چہرہ ہو کافروں والا تو خدا یاد آئے گا، چہرہ سنتوں سے خالی ہو تو خدا یاد آئے گا، چہرے پر دنیا کی لات، دنیا کا عذاب، دنیا کی لعنتیں پڑی ہوں بے نمازی ہونے کی وجہ سے تو خدا یاد آئے گا۔ اگر وہ بندہ خائن ہوگا تو اس کے چہرے کو، خائن بندے کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے گا۔ اگر بندہ فراڈیا یا چکر بازیا ہوگا، اس کے چہرے کو دیکھنے سے لعنت کے سوا اللہ کی رحمت، اللہ کی یاد آئے گی۔ تو اس لیے پہچان ہی آمنہ کے لال کریم مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء نے ایسی بتا دی، جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ چہرہ ذکر اللہ کا عطا پتہ بتاتا ہوگا، چہرہ نورانیت کا خد و خال بتاتا ہوگا۔ پیٹ کے اندر جا کر تو شاید ڈاکٹر بھی نہیں دیکھ سکتے کتنی نورانیت موجود ہے، لیکن پیٹ کی ذکر اللہ کی اندر کی نورانیت اس کے چہرے پر آ جائے گی۔ یہ فرمان کا آسان سا مطلب ہے۔ تو انہی ہستیوں میں سے، پاکیزہ ہستیوں میں سے حضرت داتا غنی بخش علی اجویر رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا اسم شریف علی بن عثمان، بولیں سبحان اللہ، جزاک اللہ، جن کا نام علی بن عثمان، جن کی کنیت ابو الحسن، جن کے والد گرامی کا نام عثمان بن علی۔ صرف داتا گنج بخش کو ہم داتا گنج بخش اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اللہ کے ولی ہیں، اس وجہ سے بھی ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے، یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ چند واسطوں کے بعد ان کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن مجتبیٰ جنتی نوجوانوں کے شہزادے حضور کے بیٹے سے جا ملتا ہے۔ ان کا لڑ چھوڑے تو پھر کس کا لڑ پکڑے؟ امام حسن کی اولاد کو نہ مانے تو تیری اولاد کو مانے، کس کی اولاد کو مانے؟ اگر نمازی بندے کو نہ مانے، معرفت والے کو نہ مانے، طریقت والے کو نہ مانے، صاحب کرامت ہستی کو نہ مانے تو کس ہستی کو مانے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ رہنا، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، انہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہے، نہ آخرت میں یہ غمگین ہوں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی اللہ کی دوستی والے ہوں گے جن کو اس دن بھی کھٹکا نہیں ہوگا. کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی محبت، اپنے پیار، اپنی اتباع کی وجہ سے اپنے خاص دامن میں لے لے گا. اللہ کی رحمتیں ان پر سایہ فکر ہوں گی. سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. حشر کی گرمی بھی بڑی عجب گرمی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائبان میں آ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گرمی سے بھی انہیں محفوظ فرما دے. حضرت داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ نے ریاضتیں کی. داتا صاحب کا نام اس وجہ سے بلند نہیں ہے کہ وہاں صرف لنگر کی دیگیں پڑتی ہیں، وہاں ان کا آستانہ بڑی اونچی جگہ پہ موجود ہے، اوقاف کے محکمے نے سنبھالا ہوا ہے. یہ کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہمارا بھی دربار بنا دیا جائے گا. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کے دماغوں میں جن کے تصورات میں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ مزار ہے تو فقط اس وجہ سے اس کی قدردانی کی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے. ہم وہ لوگ ہیں، ہم مزار بننے سے پہلے بھی حضور داتا علی اجمیری کے قدردان ہیں. جب آپ چلتے پھرتے تھے ہم اور ہمارے اکابرین بڑے، اس وقت بھی ان کے قدردان ہیں. اللہ کی قسم ان کا مزار نہ ہوتا، لاہور کا حصہ نہ ہوتے، تب بھی ہم ان کی اتنی قدر کرتے. ہمارا اس وجہ سے کوئی تعلق نہیں. اوقاف کے اندر ہے، کروڑوں کاربوں کا نذرانہ آتا ہے، اتنی دیگیں پڑتی ہیں. دیگیں بٹنا بھی حضور داتا صاحب کا فیض ہے. بولیں سبحان اللہ. بتاتا ہوں آپ کو کیسے فیض ہے. دیگوں کا بٹنا، کھانا کھلایا جانا، بھوکوں کو، نداروں کو، مفلسوں کو، کمزور الحال کو، جن کی سدا بہار روٹی وہاں سے لگی ہوئی ہے، یہ بھی داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ کا نگاہ کرم ہے اور فیض ہے. یہ حضور کی حدیث پاک کئی مرتبہ آپ کو دروس میں اور تقریروں میں بتا چکا ہوں. سب سے اچھا اسلام اور ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کھانا کھلانا. فرمایا کھانا کھلانا. جس نے کھلانا تھا وہ زندہ ہو تو کھلا سکتا ہے. قربان جائیں داتا صاحب کی عظمت پہ، علی بن عثمان الاجمیری کی عظمت پہ. دنیا سے بظاہر رخصتی کا سفر طے کر گئے، لیکن کھانے والی سنت کو پھر بھی زندہ کیے ہوئے. کھانا پھر بھی سدا بہار چل رہا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخش پڑھے سارے مل کر. کوئی نہیں اس سے شرک ہوتا، ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ یقیناً بات کروں گا، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر. ہاں آج پڑھ لینا، پھر ادھر جانا تو پھر تختیوں پر لکھا ہوا دیکھنا، پھر کہنا داتا علی اجمیری ہم تیرے مزار پر آ کر تجھے یاد نہیں کرتے. ہم سوترا میں مسجد میں بیٹھ کر بھی، جمعے کی برکت والی گھڑیوں میں بیٹھ کر بھی تیرا نام بلند کر رہے تھے. کیونکہ جن کا نام میرے سونے رب نے بلند کر دیا ہو ان کو کوئی کمی نہیں آ سکتی. کوئی مانے اس سے فرق نہیں پڑتا، پوری زمین نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کے قدرت کے فیصلے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصانہ پیر کامل کاملان را رہنما. نجیب الطرفین سید ہیں نسب کے اعتبار سے، اور صرف 4-5 واسطوں سے آپ کا تعلق حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے کامل پیر و مرشد ہیں، ان کے واسطے سے آپ کا سیدھا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ کے دربار سے ملا. وہ بندہ کہ جس نے طریقت کی منزلیں طے کی ہوں، ریاضت کا سلسلہ طے کیا ہو، جس نے شب و روز اللہ اللہ کرتے ہوئے جس کو دنیا نے دیکھا ہو. سلطان محمود غزنوی کا نام تو جانتے ہو. دنیا کی کتابوں کا گورکھ دھندا کرنے والوں، پڑھنے والوں، ان کا نام تم نے تو پڑھا ہوگا. یہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے. علی بن عثمان المعروف داتا علی اجمیری کلندر لاہوری، یہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے. سلطان محمود غزنوی آیا ایک مرتبہ آپ کے مدرسے کے اندر، تو نیچے کتاب میں منہمک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پڑھ لیں. آج تو کوئی ہمارا استاد آ جائے نا تو دنیا کا نقشہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، لیکن آپ منہمک ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں زندگی کی جستجو پوری کر رہے ہیں. تو سلطان محمود غزنوی نے پھر دیکھا 3 سے 4 مرتبہ روبدار نظروں سے دیکھا. وہ بندہ کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بڑے بڑے مہاراجے جس کے سامنے زیر ہو گئے، جس کی تلوار کا، جس کے تیر کا، جس کے دیکھنے میں اتنا روب تھا، اتنا زور تھا، دبدبہ تھا، قوت تھی، ہیبت تھی. وہ جب داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھنے لگا تو داتا صاحب نے سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ تھا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ برا بندہ ہے، اس وجہ سے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے، میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم میں مصروف عمل. کاش ایسا شوق ہماری اولادوں کو بھی لگ جائے، ہماری نسلوں کو بھی لگ جائے.
کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، اللہ کے ذکر میں بھی منہمک ہو کر رہنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا جام بھی پینا ہے. اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم دینی کتابوں کی طرف مائل رہیں گے، مطالعہ کا شوق پیدا کریں گے. یہ سٹڈی جو دنیا کے لیے جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے لیے بھی سٹڈی کا شوق پیدا ہو. تو ساتھ والا شاگرد کہتا ہے، آپ کا کلاس فیلو، وہ کہتا ہے دیکھ تو صحیح کون آیا، آپ برابر منہمک رہے. دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، آپ برابر منہمک رہے. دیکھ تو صحیح وقت کا سلطان محمود غزنوی آیا ہے، برابر منہمک رہے. حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی خود بخود آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے نیچے کی جانب سے داتا صاحب کی جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کے کہنے لگا، واہ شہزادے کیا تیرا روب ہے، ہمارا روب تو آنکھیں اٹھانے سے باقی رہتا ہے. اللہ کا ولی یہ دیکھو بچہ ہو کر بھی نگاہیں جھکانے سے جس کا روب اور دبدبہ قائم ہے، جس کو وقت کا سلطان بھی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہا ہے. اور اس نے اس وقت بھی یہ اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی. کہنے لگا یہ بندہ، ہم دنیا کے سلطان ہیں، یہ بندہ اللہ کے دین میں سلطانی کے مرتبے پر فائز ہو. جس کی نوجوانی میں، کم سنی کی عمر میں، جوانی کی عمر میں جس کے کمال کا، روب کا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں منہمک ہونے کا یہ عالم ہے، بڑے ہو کر وہ کتنی دنیا کے چکا چوند نگریوں کو، کتنے سینوں کو منور اور آباد فرمائے. اور ہوا بھی یہ، جب آپ بڑے ہوئے اور معرفت اور طریقت کے اسلوب کو طے فرمایا، پھر آپ نے یہ جو ہم آج کل ایک مروجہ سسٹم کے تحت، رائج نظام سسٹم کے تحت، تنظیم المدارس کے تحت علماء اور مفتیان حضرات کورس کر کے فارغ ہوتے ہیں، پھر آپ ہمیں علامہ بھی کہتے ہیں، مولانا بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، حضرت بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، حافظ بھی کہتے ہیں. آپ ہمیں جن جن القابات سے نوازتے ہیں، داتا صاحب جیسے بزرگوں کی نظر میں تو یہ عام سا علم تھا. اور آپ نے یہ 12 سال کی عمر میں ہم جیسے مولویوں مفتیوں کا سارا کورس پڑھ لیا تھا. کتنی عمر میں؟ 12 سال کا مفتی. اب کھڑا کر کے دکھاؤ نا، کوئی آ جائے تو اس کو پتہ نہیں کتنے گولڈ میڈل سے گورنمنٹ نوازے گی، وفاقی اور صوبائی حکومتیں. 12 سال کی عمر میں حضرت داتا علی اجمیری علم صرف کے بھی ماہر تھے، بولے سبحان اللہ. علم نحو کے بھی ماہر تھے، علم کلام کے بھی ماہر تھے، علم تفسیر کے بھی ماہر تھے، علم منطق پر بھی پورا عبور حاصل تھا. آپ علم ابلیات پر بھی پوری طرح مہارت تامہ رکھنے والی ہستی تھے. بلکہ 12 سال کی عمر سے آپ نے فتویٰ نویسی بھی شروع فرمائی اور لوگوں کو پڑھانے کی ڈیوٹی بھی پوری شروع. یہ 12 سال کا بچہ جو بعد میں طریقت کی منزلیں طے کر چکا، تو آپ کے مرشد گرامی حضرت جناب ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بذات خود بہت بڑے ولی کامل صاحب کرامت بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے، علی بن عثمان تیری ڈیوٹی کا وقت شروع ہوا چل رہا ہے، تو ایک پاک سرزمین کہلائی جائے گی. آپ کا جو عرصہ ہے نا زندگی کا، وہ 400 سنہ ہجری بزرگوں نے لکھا ہے، 400 سنہ ہجری لکھا ہے. آج سے کئی صدیاں پہلے وہ فرما گئے جس کو پاک سرزمین کہا جائے گا، اس کا ایک شہر ہے. اور وہ شہر کون سا بنتا ہے؟ لاہور کا. آپ وہاں پہ چلے جاؤ اور دین کی ڈیوٹی آپ لوگوں کو عطا فرماؤ. آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کرواؤ، ان کا دنیاوی قلب اللہ کی بارگاہ کی طرف مائل کرنا شروع کر دو. تو آپ کے جو تھے نا مرشد بھائی، یعنی جس کو ہم پیر بھائی بولتے ہیں عام اردو زبان کے اندر، عربی کے اندر مرشد برادر بھی کہتے ہیں، تو پیر بھائی آپ کے حضرت ابو الحسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کے اندر موجود تھے. تو اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا تبلیغ کا. اب تو ہر جگہ پہ جہاں سے ڈیٹ لینے والے آ جائیں وہاں پہ تقریر کی ڈیٹ دے دی، مطالعہ ہو یا نہ ہو، کمپلیٹ علم ہو یا نہ ہو. یہ سلسلہ روایتی سلسلہ مروجہ دیہڑی کمانے کا یہ نہیں تھا. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ آپ میرے برادر مرشد موجود ہیں حضرت ابو الحسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. مرشد نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں تم اس پر نگاہ رکھو. جب آپ پہنچے نا تو لاہور کے دروازے ہوتے تھے، لوہاری گیٹ، ٹیکسٹالی گیٹ، یہ اندرونی بیرونی پھر لوہاری گیٹ. تو یہ دروازے رات میں آپ پہنچے تو بند تھے. آپ نے انتظار فرمایا. صبح جیسے ہی دروازے کھلے آپ نے لاہور کے اندر قدم رجا فرمایا. جیسے ہی آپ اپنے اب کے آستانے کے قریب، سیڑھیوں کے قریب موجود وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جنازہ آ رہا ہے. آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ جنازہ کس ہستی کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو الحسن زنجانی علیہ رحمۃ کا ہے. آپ کے پیر بھائی دنیا فانی سے وصال فرما چکے تھے. مرشد کی نگاہ دیکھیں، غزن میں، اجمیر میں، افغانستان میں موجود ہے. ادھر سے وہ جانتے تھے کہ دنیا کے اندر جب داتا علی اجمیری اس منزل تک پہنچے گا تو ابو الحسن زنجانی کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کی وصیت کے مطابق داتا صاحب علی اجمیری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو الحسن زنجانی علیہ الرحمہ کا جنازہ پڑھا.
اور میرا اعزاز یہ ہے کہ میں ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں اور میں نے ان کی ساتھ والی گلی میں رہ کر قرآن مجید حفظ کیا. ابو الحسن زنجانی علیہ الرحمہ کا مجھے فیض ہے الحمدللہ. ابو الحسن زنجانی علیہ الرحمہ کا پاک نگر روڈ ہے لاہور کے اندر چمڑا منڈی کے قریب, وہاں پہ ابو الحسن زنجانی علیہ الرحمہ کا مزار مبارکہ ہے. وہاں ساتھ والی گلی میں, مزار شریف کے ساتھ والی گلی میں نے حفظ کیا ہے اور میں نے ان کے دربار شریف پر جا کر بھی ان کی عزت و تقریب دیکھی ہے, فقط کتابوں میں نہیں دیکھی. اب آپ کو نہیں بتا رہا, بچپن سے جب میں 7-8 سال کا تھا حفظ کیا کرتا تھا, تب سے میں ان کی قدردانی جانتا ہوں. بعد میں بڑے ہو کر کتابوں میں مفتیان حضرات اساتذہ نے شیخ الحدیث نے پڑھایا کہ یہ تو حضرت داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ کے مرشد بھائی تھے اور ان کا جنازہ آ کر سب سے پہلے حضور داتا صاحب علی اجمیری علیہ الرحمہ نے لاہور میں آ کر پڑھایا. پھر جب قبلے میں لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہو گئے, آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا, آپ لنگر پہ اعتراض کرنے والوں, حضور داتا علی اجمیری کی کرامتوں پر اعتراض کرنے والوں, دیکھو تو صحیح اس مرشد پاک نے سب سے پہلا کام کیا کون سا دین کا؟ سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. رسول اللہ کی سیرت سے آپ اندھے ہو, جن لوگوں کو پتا ہے وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مدینہ شریف جا کر سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سب سے پہلے مسجدیں بنا. حضور داتا علی اجمیری نے لاہور کی یہ مسجد بنا. لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے. اس طرح کے روایتی سسٹم نہیں تھے کہ آسانی سے قبلہ کی سمت کا اندازہ لگایا جا سکے. کہنے لگے حضرت ادھر قبلہ نہیں ہے, تسی غلط سائڈ تے قبلہ رخ رکھ رہے ہو. بس آپ نے فرمایا جدھر کہہ رہے ہیں ادھر درویش جدھر کہہ رہے ہیں ادھر ہی قبلہ ہے. حضور نہیں ادھر قبلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا نماز پڑھ لینے, نماز پڑھ لینے, اللہ تعالیٰ ساری رہبری رہنمائی فرما دے. نماز پڑھیے, نماز کے بعد سلام پھیرے کہ جنہ یارہ بیلیاں نو اختلاف ہے, قبلہ جدھر رہبر کہہ رہے ادھر قبلہ نہیں ہے تے آ جاؤ. آپ نے پھر اپنی نگاہ کرم نال اللہ تعالیٰ دے عطا کردہ علم دے نال دکھایا ہے. آپ نے جدھر اشارہ کیتا ہے قبلہ رخ ادھر ہی سے. آپ نے فرمایا اسی دے ایتھے بیٹھ کے دکھا دینے ہیں کہ بیت اللہ شریف تو سامنے نظر آ رہا, اور بیت اللہ شریف آپ نے دکھایا, کعبہ شریف حرم شریف کی بلڈنگ آپ نے دکھائی. نہیں یقین آتا تو بڑے اکابرین کی کتابیں پڑھیں, بڑے بڑے مکاتب فکر کے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے. آپ نے وہ حرم شریف بیت اللہ شریف کی بلڈنگ وہاں پہ دکھائی اپنے معراج شریف کی سائڈ پر. حضرت داتا علی اجمیری صاحب کشف بزرگ گزرے, اور اتنے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو, کافروں کو ایک نظر سے مسلمان کیا. میری مراد حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ, انہوں نے جب چلہ کشی کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا چاہا تو حضور داتا صاحب کی جگہ کا انتخاب کیا. یہ انہی کا شعر ہے, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ہاں, جو کہتا ہے نا کہ حضرت داتا صاحب اپنی طرف سے خزانے رکھنے والے ہیں, یہ عطائی علم نہیں ہے, عطائی نسبت نہیں ہے, وہ شرک میں مبتلا ہے. بت پرستی, شرک میں, بدعت میں, تعریفات میں آپ غور و فکر کیا کرو کہ ہمارے دین متین کے اصول و ضوابط کے اعتبار سے تعریفات کیا کہتی ہیں, شرک کیسے ہوتا ہے. اگر یوں شرک ہوتا کہ ہم نے داتا کہہ دیا اور شرک ہو گیا تو پھر میں قرآن مجید کے بھی وقت نہیں ہے, میں آیات پڑھتا جاتا ہوں. قرآن مجید میں ہے انسان کو اللہ نے سمیع بنایا, انسان کو اللہ نے, بولے انسان کو اللہ نے, سورہ دہر پڑھو پارہ نمبر 29 پڑھو, انسان سمیع بھی ہے, انسان بصیر بھی ہے. اب پارہ نمبر 15 میں آ جاؤ, اللہ پاک فرماتا ہے میں خود سمیع ہوں, میں خود بصیر ہوں. اب یہاں شرک نہیں ہے. پھر داتا صاحب کو ہم نے داتا کہا تو شرک ہو گیا. کیوں بھائی, اللہ کی ذات داتا ہے, یہ کہاں سے داتا آ گئے؟ تو پھر میں کہتا ہوں قرآن مجید میں اللہ نے حضرت انسان کو, اولاد آدم کو سمیع کہا, ادھر سے اللہ خود کہتا ہے میں سمیع ہوں. تو پھر کس بات کو مانو گے؟ دونوں باتیں اللہ کی ہیں, دونوں باتیں قرآن مجید میں آج بھی موجود ہیں. ایک بات پارہ نمبر 29 میں موجود ہے, ایک بات پارہ نمبر 15 میں موجود ہے. ایک قرآن کا حصہ کہتا ہے انسان ہے سمیع بصیر, دوسرا حصہ کہتا ہے اللہ ہے سمیع بصیر. اسی طرح یہ جو آیات ہیں, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ ساری باتیں انسان کے لیے بھی ہیں, لیکن میں ایک لفظ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کلمہ طیبہ پڑھ کے کیا بنے؟ بولے کیا بنے؟ مسلمان کے علاوہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, کیا بنے؟ مومن. کیا بنے؟ اور تم کیوں مومن بن بیٹھے؟ قرآن پاک کہتا ہے المومن العزیز الجبار المتکبر. وہ اللہ مومن ہے, وہ اللہ مہیمن ہے, وہ اللہ عزیز ہے, وہ اللہ جبار ہے, وہ اللہ خالق ہے, وہ اللہ متکبر ہے. مومن تو اللہ کی صفت ہے, اللہ نے خود بیان کی سورہ حشر کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں. آپ کیسے مومن ہو؟ یا تو پھر آپ مومن ہو یا اللہ مومن ہے. باتیں دونوں ہی درست ہیں, باتیں
بولے بولے باتیں. اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے میں مومن ہوں، اللہ مومن ہے کیونکہ وہ مومن ہونے میں امن دینے میں کسی کا محتاج نہیں. اور ہم بھی مومن ہیں، امن و امان دے سکتے ہیں، امن و امان کی بحالی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن مالک کی عطا سے. پاور کنیکشن مالک کے پاس ہے. یہ جو اولیاء اللہ کو ہم ایسے القابات سے نواز دیتے ہیں، فوراً سے شرک کا فتویٰ رٹ نہ لگانے شروع کر دیا کرو. یہ دین کی توہین ہے، دین کی بے ادبی بڑی سخت گستاخی ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کو ہیں مشرک اور بدعتی اور گستاخ جو اپنے مسلمان بھائی ہیں. اس وجہ سے بھی فرقہ پرستی، فرقہ بندی کے اندر اضافہ ہوا ہے. فرقات میں نہ پڑھا کرو، تفرقات میں نہ پڑھا کرو، امت کو یکجا کیا کرو. اور اگر سمجھ نہیں آتی تو علماء کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، قرآن مجید پڑھا کرو، تفاسیر پڑھا کرو، اکابرین کے فتوے پڑھا کرو. اور صحیح اگر شرک معلوم ہوتا ہو پھر دوبارہ پھر قرآن مجید کی طرف رہنمائی اور رجوع کیا کرو. آپ کو اللہ کو پتا جائے گا کہ اللہ نے یہ الفاظ کن کن کے لیے استعمال کیے ہو. میرا مقصود کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، میرا مقصود ہے کہ آپس کی نسل کشی کو، نفسا نفسی کو دور کیا کرو. پہلے ہم ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، پہلے ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پہلے ہم دین سے بے روی کا شکار ہیں. اگر ہم میں اتفاق نہ ہو سکا تو اللہ کے رسول بھی قیامت والے دن ہمیں معاف نہیں کرے. وہ فرمائیں گے میری امت کو طبقات میں بانٹا کرتے تھے، میری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرنے کا کام نہیں کیا، میری امت کو رشد و ہدایت والی کتاب کی طرف مائل کرتے اگر اتنا اختلاف زوروں پر تھا. بجائے یہ کہ آپ تقاریر میں، آپ اپنی تحریروں میں، آپ اپنے اعمال میں، آپ اپنے قول و فعل میں امت کو بانٹتے رہے، امت کو تقسیم کرتے رہے. اس لیے خدا کا واسطہ ہے یہ بزرگ بھی آئے اس لیے دنیا کے اندر تھے، لوگوں کو جوڑتے رہے. کھانا بھی اس لیے سب کو کھلاتے رہے، لوگوں کو جوڑتے رہے. مسجدیں اس لیے بنائی، لوگوں کو جوڑتے رہے. ان کی کتاب پڑھو کشف المعلوم، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کا فقیر درویش صفت انسان کیسے ہوتا ہے، عاجزی کیا ہوتی. اب تو نام لینا پیر طریقت کا آسان ہے، لیکن غرور اور تکبر والے انداز بھرے ہوئے ہیں. سلام لینا صحیح طریقے سے گوارا نہیں ہے. جب اللہ کا ولی ہوتا ہے، درویش صفت پیر لوگ ہوتے ہیں، رابر لوگ ہوتے ہیں، سب سے بڑا وصف علم کے بعد صاحب کرامت ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں عاجزی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ کی دولت عطا فرمائے. اس جو عاجزی میں اللہ کمال ملکہ عطا فرما کے حضور کی سنتوں کو اللہ اجاگر کرنے کی اور امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اللہ تعالیٰ یکجہتی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.